ناظرین کرام، آج سے ہم رمضان المبارک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اکثر لوگ شریعت کے برعکس لوگوں کے بنائے ہوئے انجام دے کر بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ سے ثواب بھی لینے کے چکر میں ہیں اور خود کو حق پر بھی سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ نے شریعت میں کچھ حدود رکھی ہیں۔ حدود خدا سے تجاوز شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ کی پیروی ہرگز نہیں ہے۔ دین شریعت فقط یہ ہے کہ اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں پہ تعمیل کی جائے اور جیسے حکم ہوا ہے ایسی ہی تعمیل ہو، اور دین گھڑ کر اسے اللہ کا حکم کہنا قطعی دین نہیں ہے، کیونکہ یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے کہ اللہ فرما رہا ہے، من یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ ظالم کی بخشش نہیں کرے گا اور اسے کسی بھی عمل پر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حدود سے تجاوز کب شروع ہوا اور کس نے کیا؟ تو آئیے ناظرین، قرآن مقدس کی سورہ المائدہ سے آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ھادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ ناظرین کرام، اس آیت پہ پھر توجہ فرمائیے، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے رسول، ان زبانی دعوی ایمان کرنے والے مومنین اور یہود کا گٹھ جوڑ اور ان کا حق پوشی میں جلدی کرنا تجھے دل شکستہ نہ کرنے پائے۔ یہ لوگ اپنے قومی مرکز کی خاطر کان لگائے رہتے ہیں تاکہ ایسے نکات نوٹ کر کے مرکز کو رپورٹ کریں جن کو جھوٹا لباس پہنا کر مسائل کو بدلنے میں مدد ملے۔ اس مرکز کے لوگ خود آپ کے پاس نہیں آتے، وہ تو مرکز میں بیٹھے بیٹھے کلام اللہ میں اپنی مصلحت کے ماتحت تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے طے شدہ مفہوم کو الٹا دیں۔ انہوں نے سب کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اور یہ مفاہیم بتائے تو قبول کر لیا کرو، اور اگر وہ ہمارے تجویز کردہ مفہوم کے سوا کچھ اور بتائیں تو غیر محسوس طریقے سے بچ نکلا کرو۔ تو یہ ہے ناظرین کرام۔ تو ناظرین کرام، آپ نے آیت کی سعادت حاصل کر لی، دیکھ بھی لی۔ اب ہم آپ کو بخاری شریف کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ناظرین مطمئن ہو جائیں جو حقائق سے ناواقف ہیں اور ان کا دل بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ رسول کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بلا شریعت میں تبدیلیاں احکام خدا میں رد و بدل کیوں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یاد رکھ لیں کہ کسی معمولی آدمی کے کہنے پر نہ کوئی عقیدہ تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ہی عبادات دین میں تبدیلیاں۔ تو یاد رکھ لیں یہ سب کچھ بڑے نام
اور بڑے علماء ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ معمولی آدمی اگر یہ جسارت کرنے کی کوشش کرے گا تو عوام اس کا جو حشر کرے گی وہ پہچان کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو میرے محترم، بخاری کی طرف پڑھنے سے پہلے میں آپ کی توجہ، اچانک میرے سامنے ایک آیت آئی ہے، میں آپ کی توجہ اس آیت کی طرف کرتا ہوں، توجہ مبذول کراتا ہوں تاکہ یقین راسخ ہو جائے، اور بالکل بے عینی ہی اسی اگلی جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ایک اصول ہے حدیث کا کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو وہ حدیث ہماری ہے، وہ کلام ہمارا ہے، معصوم فرماتے ہیں، اور جو قرآن کے سے ٹکرا جائے وہ ہمارا کلام نہیں ہے، ہم سے جوڑا گیا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ، سورہ آل عمران ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، 144۔ محمد تو ایک رسول ہی ہے، اور ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا میں گزر چکے ہیں، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت مر جائیں یا دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو تم پیچھے والے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی یوں اپنی ایڑیوں پر گھوم کر سابقہ گروہ میں جا ملے وہ اللہ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آیت ہے، اور بالکل بے عینی ہی آپ نے اس پہ توجہ فرمانی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم شرح وصل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر سکیں، ورنہ ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک گھنٹہ درکار ہے گفتگو کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر ہے اس میڈیا کا، جس میڈیا سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کا قانون ہے، تو ظاہر ہے یہ اتنی بڑی بات، گفتگو لمبی آپ بھی نہیں سہ پائیں گے اور میں بھی نہیں آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ تو آئیے بخاری کی شریف کی طرف چلتے ہیں، جو میں نے پہلے گزارش آپ سے کی تھی۔ تو میرے محترم، یہ صحیح بخاری ہے، جلد دوم، کتاب الفتن، نور محمد چھاپ سے میں پڑھنے لگا ہوں، کتاب الفتن، صفحہ نمبر 1045۔ رسول مدد فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں گا، چنانچہ کچھ لوگوں کو میرے پاس سے ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، یہ تو امت کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے تھے۔ تو ابن ابی ملیکہ جو رسول معظم کے ایک صحابی تھے، وہ پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ رسول معظم کی حدیث سنی تو وہ کہنے لگے، یا اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم الٹے پاؤں کفر کی حالت میں پلٹ جائیں اور فتنہ پھیلائیں۔ تو میرے محترم، حضور معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے بعد میں فتنہ پھیلانا تھا، اور رسول معظم نے یہ منظر کشی کی ہے اس حدیث پاک بخاری شریف میں، جو حدیث پاک ہے، اس میں منظر کشی کی ہے اس وقت کی کہ جب بروز معاشر یوم الحساب ہوگا تو اس دن کچھ لوگوں کو ہانکا جا رہا ہوگا۔ احادیث اور بھی ہیں، لیکن اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم انہیں فی الحال یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ لوگ آ چکے ہیں ناظرین کرام، آشکار ہو چکے ہیں کہ وہ لوگ رسول کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جنہوں نے دین اور شریعت میں تبدیلیاں کی، اور آج جو شریعت اور دین آپ کے پاس ہے وہ انہی کے مرہون منت ہے، وہ حقیقی دین نہیں ہے بلکہ لوگوں کا بنائے ہوئے دینی احکامات ہیں۔ کیسے ہیں ناظرین یہ دینی احکامات؟ میں نے ایک دعویٰ کیا اس ویڈیو میں، آپ میری اگلی ویڈیو دیکھیے گا، اس میں اس دعوے کی دلیل بھی مل جائے گی، اور جہاں آپ جڑے رہیے رمضان المبارک میں میرے ساتھ، تو جہاں دین میں تبدیلیاں کی گئیں وہ آپ کے سامنے اجاگر ہوتی چلے جائیں گی۔ امید ہے میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی
دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔